بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے ہمارے ساتھ پرویز مشرف۔ تو آج ہم پرویز مشرف کی ٹینیور کو دیکھیں گے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے امپورٹنٹ، جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ نواز شریف کے ٹائم میں جو ہے وہ پرویز مشرف کا جو طیارہ ہے، جو پرواز ہے وہ آتا ہے، لیکن پرویز مشرف جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نیچے آنے نہیں دیتا، مطلب نواز شریف اس کی پرواز کو زمین پر آنے سے روکتا ہے۔ تو پھر یہ جب پرویز مشرف حکومت میں آتا ہے تو پرویز مشرف اور جب حکومت میں آتا ہے تو نواز شریف اور ان کا بھائی جو ہوتا ہے شہباز شریف، تو ان کو پھر گرفتار کر لیتا ہے۔ گرفتار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ان پر جو ہے وہ ٹیکس چوری، دہشت گردی، ان کے کچھ الزامات ہوتے ہیں، اسی طرح کافی سارے ہوتے ہیں، ان میں پکڑا جاتا ہے اور پھر 2000 میں ان کو جو ہے وہ جیل بھجوا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو جو ہے وہ جلا وطن کیا جاتا ہے، اور جلا وطن کرنے کے بعد جو ہے انہیں سب سے پہلے جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ سعودی عرب چلتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پرویز مشرف کو جو ہے وہ حکم کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو انتخابات ہیں نا ان کو منعقد کروائے جائے۔ پھر پرویز مشرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ کب؟ 20 جون 2001 کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ کس چیز کے تھرو؟ پریونشل کنسٹیٹیوشن آرڈر کے ذریعے جو ہے، پی سی او کے ذریعے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ کہ یہ کس کی جگہ پر آتا ہے؟ رفیق ترر کے جگہ پر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا پلان کر دیا، مطلب یہ ہے انہوں نے ڈیولوشن پلان دے دیا۔ ڈیولوشن پلان میں ہوتا یہ ہے کہ جو مقامی حکومتیں ہوتی ہے نا ان کا پلان کر دیا۔ یہ کب کیا تھا؟ یہ کیا تھا 14 اگست 2001 کو جو ہے کیا تھا، مطلب یونین بنائے تھے، تحصیل کونسل بنایا تھا، ڈسٹرکٹ کونسل، یہ سب بنایا تھا۔ کنٹری کی جو ڈویژن ہے نا وہ 150 ڈسٹرکٹ میں جو ہے انہوں نے کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس وقت جو ایج تھا نا ووٹروں کی، مطلب پہلے جو ہے وہ ایج تھا 21، لیکن مشرف کے دور میں جو ہے پھر ایج کو 21 سے کم کر کے 18 کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ٹائم جو ایج کی ووٹر کی ایج تھی نا 18، وہ پرویز مشرف نے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ آگرہ سمٹ ہوتا ہے۔ آگرہ سمٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ 2001 میں ہوتا ہے، 14 جولائی 2001 میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کس کس کے درمیان ہوتا ہے؟ تو یہ واجپئی اور مشرف ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ آگرہ میں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ بس سروسز جو ہے وہ کریٹ کیے تھے۔ کہاں سے؟ سنگاپور سے جو ہے وہ مظفرآباد تک جو ہے وہ بس سروسز کریٹ کیے تھے۔ اس کی جو سائن تھی نا وہ 16 فروری 2005 کو ہوئی تھی۔ پھر فرسٹ بس سروس جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی 17 اپریل 2005 کو۔ کہاں سے؟ سنگاپور سے سٹارٹ ہوئی تھی، کہاں تک؟ مظفرآباد تک۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ مشرف کا جو ریفرینڈم ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو ہے ہمارے ساتھ 30 اپریل 2002 کو ہوتا ہے۔ ان ریفرینڈم میں صرف ایک ہی سوال تھا، اور وہ یہ تھا کہ مشرف نے کیا تھا کہ کیا تم لوگ اگلے 5 سال تک جو ہے وہ مشرف کو صدر منتخب کرنا پسند کرو گے؟ اصل میں پاکستان کے آئین کے مطابق صدر کا جو چوز کرنا ہے نا، مطلب اس کو جو سلیکٹ کرنے کا پروسیس ہے وہ 3 لوگوں کا ہے۔ سینٹ کا ہے، نیشنل اسمبلی کا ہے، اور پروونشل اسمبلی کا ہے۔ ان سے بہت ساری پارٹیوں نے اختلاف کی تھی، لیکن ان کے فیور میں جو صرف ایک پارٹی تھی اس وقت وہ تھی، اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان کے فیور میں تھی۔ پھر ان میں جو ہے وہ صرف 70% لوگوں نے حصہ لیا تھا اس ریفرینڈم میں، اور ان ریفرینڈم کی 7% حصے میں جو ہے وہ تقریباً 98% لوگ جو ہے وہ فیور کے تھے، کس کے؟ مشرف کے فیور میں تھے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ دھاندلی ہوئی تھی اور بہت زیادہ انلیگل طریقے سے جو ہے وہ اس کی وہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور جو ان کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ الیکٹرانک میڈیا لیبرٹی ہے، کہ مطلب سب سے پہلے جو میڈیا کو آزادی ہے نا وہ مشرف کے دور میں دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ الیکشن ہوتا ہے، اور مشرف مطلب یہ صدر کی موجودگی میں ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم آ جاتا ہے نیا،
اور جو الیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے 10 اکتوبر 2002 کو ہوتا ہے۔ اس وقت جو ووٹر کی ریشو تھی نا وہ بہت زیادہ کم تھی، جسٹ 41% جو ہے وہ ہمارے ساتھ ووٹر کی ریشو تھی۔ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ تھی وہ 342 تھی، اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نے جو ہے وہ 126 سیٹیں جو ہے وہ جیتی تھی، اور پاکستان پیپل پارٹی نے جو ہے وہ 81 سیٹیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ جو اسپیشل ایجوکیشن پالیسی آئی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مشرف کے دور میں آئی تھی، اب ہوئی تھی 2002 کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو نیا پی ایم ہے وہ آ جاتا ہے، کون؟ ظفر اللہ خان جو ہے وہ ہمارے ساتھ نیا پی ایم ہے، نیا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، ظفر اللہ خان جمالی جو ہے یہ آ جاتا ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ 13 نومبر 2002 تک، 13 نومبر 2002 کو آ جاتا ہے اور 26 جون 2004 تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 15 پرائم منسٹر تھا، اور 12 نمبر پر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اس وقت آئی تھی۔ ظفر اللہ خان جمالی کی جو ڈیتھ تھی نا وہ پھر ہمارے ساتھ 2020 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا انف ہے، اور فردر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔